ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الله صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات محمد. ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیہ مجیدہ میں تھوڑی سی آواز سیٹ کروا دیں، مل کے صلوات پڑھے محمد وحل بے اللہم صلی اللہ۔ یہ ہے نا آواز سپیکر والی کیوں ہے؟ ان کے تو یہ ہے آواز ذرا مرتب کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خطاب پروردگار کر رہا ہے ایمان والوں کو اور تقاضا کر رہا ہے دو چیزوں کا۔ ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اب اللہ نے خطاب جو کیا ہے قرآن میں، اس میں یہ دیکھا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے جو چیز لائق تعظیم سمجھی ہے وہ اللہ نے ایمان کرا دیا ہے۔ تو اس لیے خطاب ایمان والوں کو ہے اور تقاضا دو چیزوں کا ہے۔ جب ہم علماء مفسرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، علماء شیعہ ہوں یا علماء اہل سنت، تو سب نے روایت نقل کی ہے، علماء شیعہ نے بھی اور علماء اہل سنت میں سے ایک جلیل القدر عالم دین علامہ زمخشری اپنی تفسیر القرآن الکشاف میں کہ سید الرسل فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ اس سے مراد کیا ہے؟
میں کہا کرتا ہوں اے ڈی والا اتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس لائق سمجھا ہے کہ قرآن میں تو اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اگر میں اپنے الفاظ بدلوں، پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ اس آیت میں میری بات فقط ان سے ہے جن کے دلوں میں نور ولایت علی ہے، جن کے پاس نور ایمان نہیں ہے میری ان سے بات ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ ہے ایمان والے، اور تقاضا کیا ہے دو چیزوں کا، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بھئی تقوی الہی کیسے حاصل ہوگا؟ جب تک کوئی ہادی نہیں ہوگا، جب تک کسی ہادی کے برحق ہونے کا علم نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک تقوی کی راہ پر چلنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ورنہ ہر شخص کہے کہ یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم کا ہے، یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کرتا جائے اور اس کو تقوی کا نام دیتا جائے۔ تو لہٰذا تقوی کی راستے پہ چلنے کے لیے بھی پہلے معرفت ہونی چاہیے کہ اس راستے کے ہادی کون ہیں۔ جب تک ان ہادیان کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک تقوی کے راستے پہ چلنا بھی ہمارے لیے ممکن۔ بھئی آپ ملتان جائیں تو آپ کو اس ملتان جانے کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے کہ کون سی سڑک، کون سا راستہ، کس سائیڈ سے آپ کو جانا ہے۔ جب عام راستے کی طرف آپ نے جانا ہے تو آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور آپ وہ راستے اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، وہ بھلا بغیر ہادی کے کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اور ہادی بھی ایسا ہو جو ماں کی گود سے لے کر لحد تک جس کا ہر عمل ہمیں نمونہ نظر آئے۔ ہادی تو وہی ہوگا۔ اگر ہم کسی کے بچپن میں ہدایت کا پیغام دیکھیں لیکن ہمیں یہ نظر آئے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو لہٰذا ہادی کو ابتدا سے انتہا تک پورے کمالات اور فضائل کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وحمد صلی علی محمد۔ سپیکر کو اسے منہ پر چڑھا دیا گیا، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علی۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اس کے لیے ہمیں ہادیان کی ضرورت ہے۔ اور ہادی کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی ایسا وسیلہ تلاش کرو جو اللہ تک پہنچائے۔ دو چیزیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ وسیلہ بناؤ، ایک ہے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے وسیلہ بناؤ۔ اگر اللہ کہتا وسیلہ بناؤ تو امت پھر اپنے جیسے خطاکاروں کو تلاش کر کے لے آتی۔ اللہ نے کہا ہے میں نے بنا دیا ہے، اب تم نے تلاش کرنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت اور لیاقت کس میں ہے؟ تو اب ہر شخص یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کون ہستیاں ہیں جن کے وسیلے تک ہم اللہ تک پہنچیں، جن کے وسیلے کے صدقے ہم اللہ تک پہنچیں۔ لیکن جب مسلمان بیٹھے ہیں علماء اسلام اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد نماز ہے۔ انہوں نے کہا نماز ہے، ہم نے پلٹ کر جواب دیا کہ کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے نماز کا، بے شک نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ پھر جواب دیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد روزہ ہے، ہم نے پھر وہی جواب دیا، روزے کا بھی کوئی مسلمان منکر نہیں۔ پھر کہا اس سے مراد حج ہے، ہم نے پھر وہی جواب دیا، روزے حج کا بھی کوئی منکر نہیں ہے۔ کبھی کہا زکوٰۃ ہے،
گویا علماء اسلام ایک ایک فریضہ واجب کو بیان کرتے گئے اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بتاتے گئے۔ ہم نے آخر میں کہا بے شک یہ جتنے اعمال صالح ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن یہ کیسے یقین ہو جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ اس لیے کہ جب ہم مسلمانوں کی نماز کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں، خود مسلمانوں میں، اہل سنت میں نماز میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ جدا ہے، اور مذہب تشیع میں ہاتھ کھولنا ہے۔ علماء اہل سنت میں جائیں تو وہاں پر آپ کو 3 یا 4 طریقے ملیں گے۔ تو گویا آپ مسلمانوں کی نماز کو دیکھیں تو طریقہ جدا جدا۔ اگر حج کو دیکھیں تو کچھ مسلمان ہیں جو طواف النساء کرتے ہیں، کچھ ہیں طواف النساء کرتے نہیں ہیں۔ مسلمان وہ بھی ہیں اور مسلمان۔ اب کس کا حج اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ آپ نے کہا زکوٰۃ کا جب نصاب دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے درمیان مختلف ہے۔ اب کس کی زکوٰۃ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ آپ نے کہا روزہ ہے، جب روزے کو دیکھا تو عام مسلمان روزہ افطار کرتے ہیں غروب تک، لیکن جو آل محمد کے چاہنے والے شیعہ ہیں وہ قرآن کی آیت کو دیکھ کر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ تمام کرو رات تک۔ تو شیعہ حضرات قرآن کی آیت کے مطابق روزہ تمام کرتے ہیں رات تک، اور مسلمان روزہ کھولتے ہیں مغرب کے وقت۔ اب کیسے معلوم ہو کس کا حج، کس کی نماز، کس کا روزہ، کس کی زکوٰۃ، کس کی عبادتیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ امت وہی مشکل میں کھڑی ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے امت کو آنا پڑا دروازے رسول اللہ پر۔ یا رسول اللہ، آپ کے دروازے سے ملا ہے قرآن، اب آپ ہی مشکل کشائی کریں، آپ اس مشکل کا حل بتائیں۔ سید رسول فرماتے گھبرائیں نہیں، ہر مشکل کا حل میرے دروازے سے ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب سید رسول کے دروازے پہ آئے تو ہمیں رسول اللہ کے خزانے سے ایک روایت ملی، اور اس روایت کو نقل کیا ہے زوجہ نبی حضرت عائشہ نے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک رات آپ کو ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے، جو سوالات آپ کے ذہنوں میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک رات رسول اللہ میرے گھر میں تھے، جب آدھی رات کا وقت ہوا میں نے دیکھا بستر رسول خالی ہے۔ میں پریشان ہوئی، یہ رسول اللہ گئے تو گئے کہاں؟ میں نے جا کر ہر زوجہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو بھی بی بی باہر آتی ہے وہ کہتی ہے تو کیسی زوجہ رسول ہے؟ جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے، بھلا وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ ہر زوجہ رسول اب صاحب معرفت تھی کہ تو کیسی زوجہ رسول ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں مایوس ہو کر مسجد النبوی میں گئی کہ شاید رسول اللہ وہاں عبادت کر رہے ہوں، دیکھا مسجد کا ہر کونا خالی ہے۔ میری پریشانی اور بڑی، رسول نہ گھر میں ہے، نہ زوجات کے پاس ہے، نہ مسجد میں ہے، گئے تو گئے کہاں؟ پھر دل میں خیال آیا کبھی کبھار اللہ کی عبادت گھر کی چھت پہ کرتے، لیکن میرے ذہن میں سوال آیا یا رسول اللہ، مساجد میں کعبے کے بعد افضل مسجد ہے مسجد النبوی، آپ مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھئی آپ کا بھی فرمان ہے اور آپ کے وسیع علی کا بھی فرمان ہے، جو شخص بغیر عذر شرعی کے نماز کو مسجد چھوڑ کے گھر میں پڑھے، نبی اور علی فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس گھر کو آگ لگا دیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا، علی مولا نے یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے وہ تو جلنے کے قابل ہے،
جو گھر میں پڑے اس کے گھر کو آگ لگا دے۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو امت کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں، آپ گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا، اس لیے کہ چونکہ جو مستحب نماز ہے وہ گھر پڑھنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے گھر کو قبرستان نہ بنائیں۔ جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، وہاں نہیں پڑھی جاتی نماز۔ گھر میں نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھیں، تاکہ جو آپ کے معصوم بچے ہیں وہ آپ کے قیام سے، آپ کے رکوع سے، آپ کے سجدے سے اللہ کی عبادت سیکھیں۔ لیکن پھر سوال ہے، یا رسول اللہ، جس گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے، اور نبی تو حکیم امت ہیں، نبی جو اس گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی سبب ہے۔ زوجہ رسول کہتی ہے، میں سیڑھیوں پہ چڑھی، میں نے دیکھا چھت پہ سید الرسل مصلی عبادت پر واقعاً موجود ہیں، اور رسول اللہ کے ہاتھ بلند ہیں۔ سید الرسل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرما رہے ہیں، اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ یا علی، یا علی، اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ، میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ بخش دے۔ اب زوجہ رسول پیچھے ہیں، کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں رسول اللہ کی پشت سے رسول اللہ کے سامنے آ بیٹھی، میں نے سید الرسل کو دیکھ کے کہا، یا نبی اللہ، اللہ یوجدو سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق۔ یا رسول اللہ، اتنی بڑی کائنات، انبیاء آئے، اوصیاء آئے، اولیاء آئے، آپ کے جار ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کو اس کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ اب سید الرسل، یا علی، اب اگر سید الرسل رہتے ہیں خاموش تو فریضہ رسالت رہتا ہے نامکمل۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بولے، کیا بولے؟ فرماتے، یا زوجتی انی نظرتو من الاولین والآخرین فما وجدت احب الاللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے بھری کائنات میں محبوب کبریا علی کے علاوہ کوئی نہ ملا۔ یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ، مجھے بھری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی محبوب کبریا نہ ملا۔ اب گویا اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ اس گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ گویا جانتے ہیں میری امت جیسے میری اس زوجہ کی مانتی ہے، اپنی زوجہ کی زبانی علی کی عظمت کو پہنچانا تھا، اور دنیا والوں علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ نبی جب خدا سے مانگتا ہے تو علی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، جب مصطفیٰ بھی دعا کرتا ہے تو علی کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ کیوں اس گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ مشکل بھی حل ہو گئی کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ توجہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ روزہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ حج ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ زکوٰۃ ہے، لیکن امت کے احکام جدا جدا ہیں۔ نبی نے بتا دیا علی کے دروازے پہ آ جاؤ، جو علی نماز دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، جو علی روزہ دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ،
چونکہ رسول نے ذات علی کا تعارف کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلا۔ رسول نے تعارف کرا دیا، دیکھو اس ہادی برحق کے دروازے پہ آ جاؤ، اس سے تمسک اختیار کر لو، بس جو عمل یہ دیتا جائے کرتے جاؤ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ ہم سید الرسل کی محفل میں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جسے اس کا نبی، جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ 3 عمل۔ یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہیں؟ فرمایا پہلا عمل ہے سردیوں کی رات کو نماز تہجد پڑھنا، دوسرا عمل گرمیوں کے دنوں کے روزے رکھنا، تیسرا عمل چھپ کے رائے خدا میں صدقہ دینا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سوچا گرمیاں ہیں نہیں کہ میں روزے رکھوں، مال ہے نہیں کہ میں صدقہ دوں، اب رہ گئی باقی سردیاں، تو وہ ہے موسم، تو کیوں نہ آج سے نماز تہجد شروع کروں۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت گزرا، میں مسجد النبوی میں گیا، جب ایک کونے میں دیکھا تو مسجد النبوی میں کائنات کی افضل ہستی سید الرسل حالت سجدے میں، مسجدوں میں سے افضل مسجد کعبے کے بعد مسجد ہے، اور کائنات میں بعد از خدا افضل ہستی سید الرسل ہے، اور رسول فرماتے ہیں عبادات میں جو سب سے افضل رکن ہے وہ ہے سجدہ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں انسان اللہ کے قریب زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہو۔ اب خود اندازہ کریں، مقامات افضل مقامات میں سے مسجدوں میں سے افضل مسجد النبوی کعبے کے بعد، اور افضل الکائنات ہستیوں میں سے سید الرسل، اور جو رکن ہے عبادت کا وہ ہے سجدہ۔ اب رسول جب اتنے افضل ہو کے افضل مقام پہ حالت افضل میں جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کوئی افضل عمل ہوگا، اور جس کا واسطہ دے رہے ہوں گے وہ بھی کوئی افضل ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی سجدے میں ہیں، رسول اللہ نے اپنا ذکر چھوڑ کے فرماتے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، یا علی، اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ، میری امت کے گناہگاروں کے گناہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابی رسول، میں مسجد النبوی میں آگے بڑھا، دوسرے کونے میں دیکھا کہ ایک اور ہستی ہے وہ بھی حالت سجدہ، وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی بعد از نبی افضل الکائنات ہے، علی حیدر کرار۔ مسجد النبوی ایک کونے میں نبی ہے تو دوسرے کونے میں علی ہے، حالت سجدے میں ذکر خدا کے بعد فرماتے ہیں اللہم اغفر شیعتی بحق محمد المصطفیٰ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے بار الہ تجھے سید رسول کی عزت کا واسطہ، میرے شیعوں کی بخشش فرما۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران بھی ہوا اور تعجب بھی ہوا، ادھر نبی دعا کرتے ہیں تو علی کا واسطہ، ادھر علی دعا کرتے ہیں تو نبی کا واسطہ۔ میں نے نماز شب پڑھی، آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ اس مشکل سے باہر نکالیں، ادھر آتا ہوں تو نبی علی کا واسطہ دیتے ہیں، ادھر جاتا ہوں تو علی نبی کا واسطہ دیتے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا بعد از خدا میرے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو علی حیدر کرار ہے، چونکہ دعا کرنے والا میں تھا
اور جب علی نے دعا کی اس نے دیکھا اگر بعد از خدا کائنات میں کوئی افضل ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ. لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہستیاں ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت، جن کی محبت، جن کی مودت ضروریات اسلام میں سے ہیں، مذہب میں سے نہیں ہیں، اسلام کی بنیادوں میں سے. تو لہٰذا ان کی ولایت، ان کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا اور اس کے تقاضے بھی ہیں جو انشاءاللہ آپ اس خمسے میں سماعت فرمائیں گے. یہ فرش عزا بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں اللہ کا اور ہم محمد وآل محمد کا ذکر ہوتا ہے اس محفل کا آسمانوں سے ملائکہ آ کر طواف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. جتنی محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اس محفل کا ملائکہ طواف کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کرتے ہیں وہ ملائکہ طواف کر کے؟ کہتے ہیں جب وہ طواف کرتے ہیں، حدیث کسا کا جملہ ہے کیا؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. ملائکہ استغفار کرتے ہیں، یعنی ملائکہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر شیعت علی ابن ابی طالب. آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج یا عمرہ کرنے جائیں، آپ وہاں پر طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں جب وہ ملائکہ آتے ہیں اس بزم کا طواف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ علی کے شیعوں کے گناہ بخش دے. اور آپ کعبہ کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ جا کے کعبے سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں وہ معصوم ملائکہ اس محفل میں بیٹھنے والے عزاداروں کے جسموں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. مجھے تو کائنات میں ایک گھر ملا ہے جہاں پر فرشتے پر آ کے جھولے سے مس کرتے ہیں اور بتا دیا کہ اے آل محمد کا چاہنے والا یہ پاک محفل ہے کہ تیرا بدن بھی اس لائق ہے کہ تیرے بدن سے پر کو مس کیا جائے. روایت کے جملے ہیں، معصوم فرماتے ہیں یہ ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس ذکر کی برکت سے ان کے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. جو ذکر ہو رہا ہے ان کے بدنوں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور یہ خوشبو لے کر جب آسمانوں پہ جاتے ہیں ادھر سے عرش پہ ملائکہ کہتے ہیں آج تک ہم نے عرش کے دامن میں یہ خوشبو نہ سونگھی، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں فرش پہ اللہ کا اور آل رسول کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں پر ذکر سننے والوں کے وجود میں اللہ نے خوشبو پیدا کر ان کے بدنوں سے پروں کو مس کر کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی وہ محفل ہے، کہتے ہیں محفل برخاست ہو گئی ہے. روایت کا جملہ ہے ان کے چہروں پہ حزن آتا ہے. وہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، محفل ختم ہو گئی ہے لیکن خوشبو ابھی بھی باقی ہے. اللہ اکبر. کاش ہماری محفلیں اس قابل ہوں کہ ملائکہ آ کر ہماری محفلوں کو اس لائق سمجھیں. ہماری محفلیں اس لائق ہوں جہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہو، جہاں پر آل محمد کی تعلیمات کا ذکر ہو. اب وہ ملائکہ آتے ہیں وہ بھی اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. کتنی عظمت ہے اس فرش عزا. اس فرش عزا کی جب یہ عظمت ہے تو اس فرش عزا پہ آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے اور اس فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جو آئے ہیں یہاں پر جتنے افراد بھی بیٹھے ہیں، میں صرف یہ 1 گھنٹے کا خطاب نہیں ہے، یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں یہ اتنے گھنٹے ہیں. اور اگر میں منبر سے مذہب آل محمد کی تعلیمات کو بیان نہ کروں، میں نے آپ سب کے وقت کو بھی ضائع کیا. اور میں یہاں سے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات بھی نہ کروں
یا کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف فضائل کی حد تک اور مصائب کی حد تک مجلس ہونی چاہیے۔ بھئی فضائل بھی عبادت ہے اور مصائب بھی، لیکن آل محمد کی تعلیمات پھر کس کے لیے؟ اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیا یہ ہندوؤں کے لیے؟ کیا یہ عیسائیوں کے لیے؟ کیا یہ یہودیوں کے لیے؟ بھئی یہ ہمارے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہماری نسلوں کی تربیت ان مجالس عزا حسین ابن علی میں نہ ہوئی تو کائنات میں کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں ہماری نسلوں کی تربیت ہو۔ یہ صدقہ ہے کربلا والوں کی شہادت کا۔ تو لہٰذا یہ فرش عزا، آج ایک سوال اٹھ رہا ہے، عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دونوں عمل عبادت ہیں۔ یہ نہ کہے کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو میں کہا کرتا ہوں عزاداری سید الشہداء نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی۔ میرا دوست، تیرا ایمان مودت کے بغیر بھی ناقص ہے اور تیرا ایمان مقصد کے بغیر بھی ناقص ہے۔ تو لہٰذا مودت بھی ہو اور مقصد بھی ہو۔ اس لئے میں کہا کرتا ہوں میرا سلام ہے ان عزاداران سید الشہداء پر کہ جو صبح کو جلوس لے کر سڑکوں اور روڈوں پہ نکلتے ہیں اور یا حسین کی صدا دیتے ہیں۔ جب وقت نماز ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، صبح سے ظہر تک ہم شاہ کے عزادار تھے، اب ہم شاہ کے مقصد کے زندہ دار ہیں۔ عزاداری بھی ہو اور مقصد بھی ہو۔ میرا دوست، یہ ہمیں تو کربلا میں یہ درس ملا ہے، مودت اور مقصد، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی اصحاب پہ گریہ کرتے ہیں جی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہم سب گریہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم زیادہ عزادار ہیں اصحاب حسین ابن علی کے یا خود مولا حسین؟ جی، مولا حسین بڑے عزادار ہیں۔ پوری کائنات مل جائے اگر اصحاب حسین ابن علی پہ گریہ کرنا، ان کا وہ حزن، وہ غم کم ہے بنسبت غم حسین ابن علی، جو زہرا کے لال کے دل میں جو غم ہے۔ اس لیے کہ حسین نے تو اپنے ہاتھوں پہ وہ لاشیں اٹھائے ہیں، حسین ابن علی نے تو خود ان کے رخساروں پہ رخسارے رکھ کر آپ نے گریہ کیا۔ اب امام حسین ان کے عزادار تھے، جو خود یوم عاشور کے دن یہ واقعہ پیش آیا، امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ امام بڑے عزادار ہیں۔ اور آج ہم 1400 سال بعد کہیں کہ ہم بڑے عزادار ہیں۔ جو امام لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، جب وقت نماز ہوا آپ مصلی ریت پر کھڑے ہو کر نماز کے لیے اللہ اکبر کی جب آواز بلند کی، اصحاب نے پیچھے نماز پڑھی۔ تاریخ کہتی ہے جو رسول اللہ کے نواسے کے سامنے کھڑے تھے، اصحاب حسینی نواسے رسول کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی۔ نماز انہوں نے بھی نہیں چھوڑی۔ جو زہرا کے لال کے سامنے کھڑے تھے وہ نماز اشاروں سے پڑھ رہے تھے۔ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز تو سارے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ سارے کربلا میں کھڑے یہ نمازی ان اصحاب کے عزادار ہیں یا نہیں ہیں جو صبح سے ظہر تک 50 سے زیادہ اصحاب کے لاشیں پڑے ہیں؟ عزادار ہیں ان کے؟
اور میرے دوست فکر کر، کربلا کے پیغام ہدایت کو سمجھ، جب زہرا کا لال خود یوم عاشور ان اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ کر نماز کو قائم کر رہے ہیں، خبردار حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑ۔ آج ایک روایت پیش کی جاتی ہے، آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین کی محبت جو ہے وہ نماز کو رکوا دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کی محبت سے نماز رک جاتی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اس سے نماز افضل ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام افضل ہے۔ روایت کیا پیش کی جاتی ہے کہ مسجد النبوی ہے، رسول اللہ حالت سجدہ میں، نبی کی پشت پر امام حسین ہے، اور ادھر سے جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک حسین آپ کی پشت سے نہ اترے۔ روایت کہتی ہے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی، ایک روایت کہتی ہے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ گویا حسین ابن علی جب تک ہیں نبی نے تسبیح بڑھا دی۔ نماز کا رکنا کسے کہتے ہیں؟ اگر نبی تسبیح نہ بڑھاتے، نبی تسبیح نہ بڑھاتے تو سجدے کا رکن رک جاتا، سجدے کا رکن رک جاتا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ نبی نماز توڑنا نہیں چاہتے، نبی نے سجدے میں تسبیح کو بڑھایا ہے، سجدے کو لمبا کر کے بتایا ہے۔ اور دنیا والوں، محبت حسین سجدوں کی قضا نہیں کراتی، سجدے لمبے کرواتی ہے۔ یا علی اللہ صلی اللہ، محبت حسین سجدوں کی قضا نہیں کرواتی۔ اگر حسین کی محبت سجدہ چھڑواتی تو نبی سجدے میں تسبیح لمبا نہ کرتے۔ وہ لوگ فقہ سے جاہل ہیں، وہ فقہ امام جعفر صادق سے جاہل ہیں جو اس طرح سے گمراہی پھیلا کر بات کرتے ہیں۔ نبی بتا رہے ہیں محبت حسین سجدے کو لمبا کرواتی ہے۔ گوئے نبی نے اپنے عمل سے 2 پیغام دیے، ایک حسینیوں کو، اے حسینیوں محبت حسین سجدے لمبے کرواتی ہے۔ دوسرا پیغام دیا نمازیوں کو، اے نمازیوں اس وقت تک تمہاری نماز قبول نہیں ہے جب تک دل میں محبت حسین نہیں ہے۔ یا علی صلوات پڑھ دے محمد وعلا اللہم السلام۔ لہٰذا نماز اور عزاداری کا تقابل نہ کریں۔ خود زہرا کے لال نے کربلا میں اپنا پاک کردار پیش کر دیا ہے۔ آج ہمارے جوان ہوں یا بزرگان، آپ صبح عاشور کو حضرت علی اکبر کی آذان سنتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں۔ بے شک کرنا بھی چاہیے گریہ، یقیناً یہ عبادت ہے۔ حضرت علی اکبر نے جو آذان دی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ ذرا فکر کریں، سوچیں، کیا وہ اس لیے دے رہے تھے کہ ہمارے چاہنے والے، میرے مودت رکھنے والے صرف اذان کو سن کے گریہ کریں؟ یا حضرت علی اکبر نے آذان دی تھی نماز کے لیے؟ آپ کہیں گے اذان کے لیے۔ اور میرا دوست، جب صبح عاشور کی تو اذان سن کے حضرت علی اکبر کے مصائب پر گریہ کرے تو تیرا فریضہ بنتا ہے فوراً مسجد میں جا اور کہہ اے حضرت علی اکبر، آپ کی مودت کا حق ادا کر کے آپ کے مقصد کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ کربلا 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 یا علی صلوات پڑھ دے محمد والہ اللہم صلی علی محمد والہ۔ تو لہٰذا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اس منبر سے جو شبہات ہیں
جو غلط فہمیاں ہیں قرآن اور آل محمد کی تعلیمات میں ان کا حل پیش کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمارے اس لیے ایک استاد بزرگوار کہا کرتے تھے، ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، ہماری قوم بے خبر ہے۔ ان کو بے خبری میں رکھا گیا ہے، جب ان کو بتائیں گے یہ عمل کریں گی۔ قوم کو بے خبری میں رکھا گیا ہے کہ ان کو سستے میں جنت مل جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی وارث سے جنت ہے کہ نہیں؟ آپ سب کا ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں مولا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ جب ان کو یہ سند مل گئی، مولا علی کہتے ہیں جب نبی نے فرما دیا اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر کرنے کی بات ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے وہ نماز پڑھے، اس کے لیے نماز ضروری ہے، اور میرے اور آپ کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ جو قسیم النار والجنہ وہ تو گرمیوں کے دنوں کے روزوں کو پسند کرے، اور جس نے ان کی ولایت کا کلمہ پڑھے ان کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ میرا دوست وارثان جنت کو دیکھ، اگر نماز ان پر معاف ہوتی، اگر نماز کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر وارثان جنت بھی نماز نہ پڑھتے۔ آج بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ صحابہ کہف کے کتوں نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ بغیر نماز کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ کتوں کا دین نہیں ہے، یہ آل محمد کا دین ہے، یہ آل محمد کا دین ہے، یہ کتوں کا دین نہیں ہے۔ اور میرا دوست تجھ اور مجھ پر علی اور اولاد علی کی ولایت ہے، کتوں کی نہیں۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں کہ کتے اگر نماز پڑھے بغیر جنت جا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ میں اپنی زندگی میں فتویٰ دے رہا ہوں، جا کے گھر آئینہ دیکھ لے، اگر شکل کتوں والی نظر آئے نماز معاف ہے۔ یا علی، اگر انسانوں والی نظر آئی تو نماز واجب ہے۔ بہانہ بنا رہے نماز نہ پڑھنے کا۔ بھئی وہ کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی فتویٰ دیں، آپ جا کے گھر آئینہ دیکھ لیں، اگر شکل میں کتا نظر آئے نماز معاف ہے، اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات اللہ علیہ۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد ماشاءاللہ۔ تو لہذا نماز بہت اہم چیز ہے۔ روایت ہے سید الرسل اللہم صلی اللہ علیہ مل کے صلوات پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ۔ صلوات کے بارے میں چلے ذکر آگئے، سید الرسل کی ذات پہ صلوات کے لیے ایک حدیث سناتا چلوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہونے لگا تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم پہلے بیوی کا حق ادا کر۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے حوا، اے بی بی آپ کا حق مہر کیا ہے؟ بی بی حوا فرماتی ہیں، ہم سب کی ماں فرماتی ہیں یا نبی اللہ میرا حق مہر یہ ہے ایک مرتبہ آپ محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ محمد۔ میں کہا کرتا ہوں حق مہر اتنا پاک تھا اللہ نے قیامت تک نسل آدم چلا دیا۔ کتنا پاک حق مہر ہے، سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ سید الرسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے نمازیو، اے میرے مسلمان، اے کلمہ گو، فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے
جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے میں نبی ضمانت دیتا ہوں اپنے سائے نبوت میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر فرمایا جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی اپنے سایہ ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنی چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے میرا بیٹا حسن مجتبیٰ اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرے میرا بیٹا حسین سردار جنت اپنی سرداری کے سائے میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یا علی، اب ذرا اس روایت کا رخ سید الرسول کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اس چوک پہ آ گیا صدر پاکستان، آپ سارے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں گے اور میڈیا والے بھی آ جائیں گے، ویڈیو بھی ہماری فیس بک پہ جائے، ٹیلی ویژن پہ دنیا دیکھے ہم صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے، یا وزیر اعظم آ جائے آپ اس کے ساتھ بھی سیلفیاں بنوائیں گے، یا کوئی سردار آ جائے آپ اس کے ساتھ بھی سیلفیاں بنوائیں گے۔ بھئی دنیا دیکھیں ہمارے لیے باعث افتخار، نبی فرماتے ہیں او دنیاوی صدر اور وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا 5 وقت کا نمازی تو بن صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، جنت کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، ہم یہ پنجتن پاک سایہ نبوت، سایہ ولایت، سایہ امامت، سایہ عصمت میں جب تیرا استقبال کر کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، یہ منظر انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر اوصیاء دیکھیں گے، یہ منظر امتیں دیکھیں گی اور پوچھیں گے یہ کون نورانی چہرے والے ہیں جن کا استقبال یہ پنجتن پاک کر رہے ہیں۔ آواز آئے گی یہ وہ خوش نصیب ہیں جو پنجتن پاک کے حبدار 5 وقت کے نمازی ہیں۔ یہ 5 وقت کے نمازی 5 پنجتن پاک کے حبدار ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہٰذا دنیا والوں کے ساتھ فخر کرتا ہے، نبی فرماتے اس بات میں فخر کر، اپنا کردار اس قابل بنا میدان قیامت میں تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ یہاں تو دنیا کے تجھے چند افراد دیکھیں گے، میدان محشر میں پورا عالم تجھے دیکھیں گے۔ میری اور آپ کے لیے فخر اور عزت اس وقت ہے جب ہم فخر سے سر بلند کر کے انبیاء اور ائمہ خدا کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکوں کے ماننے والا ہے، پاک کردار کا مالک بن، اس قابل بن جو پاکوں کے پہلو میں کھڑا ہو سکے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج کوئی شریف انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کنجر کے پہلو میں کھڑا ہو، ایسے کہ نہیں؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ جو شریف لوگ ہیں پسند کرتے ہیں؟ پھر اہل بیت جی کیسے پسند کریں گے میدان معاشر میں شرابی کو اپنے پہلو میں کھڑا کریں؟ میں اور آپ پسند نہیں کرتے، نبی پسند کریں گے۔ میں اور آپ پسند نہیں کرتے کسی بےہودہ، کسی زانی کو، کسی اور بے دین کو اپنے پہلو میں کھڑا، نبی اور امام پسند کریں گے۔ میرا دوست اپنا کردار اتنا پاک بنا جو پاک تجھے دیکھ کر کہے مرحباً بکا، خوش آمدید اے ہمارا حبدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ ایسے پاک کردار کا مالک بن جو پاک تیرا استقبال کرے۔ اس دین کی بقا کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ لٹ گیا آل محمد کا گھرانہ۔ روایت کہتی ہے ادھر سے زہرا کے لاشا لٹ رہا ہے تو ادھر سے خیام میں لوٹی ہے۔
اجرکم علی اللہ۔ اب کون سی بڑی مصیبت کہوں، زہرا کے لال کا لاشا لوٹا جانا یا علی کی بیٹیاں؟ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے جب خولی و شمر جب خیمے میں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، یہ آج اشقیاء کو جو جرت ملی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں، مدینے میں ایک دروازے میں بھی امت داخل ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس دروازے پہ بھی آگ لگی تھی، آج صحرائے کربلا میں بھی آگ لگی ہے۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس دروازے پہ جب آگ لگی تھی تو وہاں پر مرد کو قیدی کیا تھا، یہاں پر آگ لگی ہے تو علی کی بیٹیوں کو قیدی کیا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، بڑا فرق ہے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ روایت کہتی ہے جب یہ خولی یہ شمر اندر داخل ہوئے، میرا چوتھا امام بستر مرض پر ہے، اس لعین نے بستر کو کھینچا، میرا امام منہ کے بل زمین کربلا، ہے علی کی بیٹیاں تیری غربت کو سلام۔ اتنی مجبور ہے بیبیاں ایک دوسرے میں پناہ لے رہی ہے، اس لیے کہ کوئی ظالم ان کی طرف گرز مارتا ہے، کوئی سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچتا ہے۔ اتنی مجبور ہے، وقت کے امام کو نہ بچا سکی، میرے وقت کا امام بھی اتنا مجبور ہے جب ظالم علی کی بیٹیوں کے سروں پہ گرز مارتا ہے۔ روایت کہتی ہے وہ گرز جب لگتا تھا فقط چادر نہ اترتی تھی بلکہ سر سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا تھا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، اجرکم علی اللہ۔ بنت علی رو کے فرماتی ہیں جب دیکھا نا یہ خولی لعین یہ لوٹ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ کانوں میں بالیوں میں ہاتھ ڈال کر اس طرح سے کھینچا۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے علی کی بیٹی فرماتی ہے بعض روایات میں کہ بیویوں نے خود اپنی بالیاں اتار کر دی، لیکن جو معصوم بچیاں تھیں جو اتارنے کی طاقت نہ رکھتی تھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ علی کی بیٹی غیرت مند باپ کی بیٹی ہے، اپنا زیور جو تھا اتار کر خود پھینک رہی ہے اور کہہ رہی ہے رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے، کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں آل محمد کا گھرانہ اور اتنے بڑے مصائب ہے، اور اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ روایت کہتی ہے جب خیموں کو آگ لگ گئی، روایت کہتی ہے آیت اللہ اشتہاردی نقل کرتے ہیں اس جلتے ہوئے خیمے سے ایک معصومہ بچی دوڑتی ہوئی باہر نکلی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اور میں دوڑ کر کہا بچی اور مجھے آگ بجھانے دے۔ حمید کہتا ہے خبردار، اے نامحرم میرے بدن کو نہیں چھو سکتا۔ اے آل محمد کی کم سن بچیاں بھی وہ اتنی پردے کا خیال کر رہی ہے۔ جب اس نے کہا بچی اطمینان رکھ میں صرف آگ بجھاؤں گا، جب دیکھا بچی نے یہ صرف آگ بجھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جب دامن سے آگ کو بجھایا دیکھا یہ شخص اس سے امن ہے، امان ہے، نقصان نہیں ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی نقل کرتے ہیں اس معصومہ نے رو کر کہا یا شیخ دلینی الی الغریب، اے شیخ مجھے نجف کا پتہ بتا۔ یہ کہتے ہیں حمید ابن مسلم اور بچی نجف کا پتہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ کہا نجف کی طرف منہ کر کے کہوں گی اور دادا علی، اور جب بھی کسی یتیم پہ مشکل آئی ہے آپ یتیموں کی فریاد کو پہنچے اور آئے کربلا میں دیکھے اور حسین کی یتیمہ لٹ گئی،
ہائے گوشوارے نہ رہے، ہائے تماچے لگے، اے دادا علی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہم السلام، اس فرش عزا کا بچھائے جانا جناب سید شبیر کاظمی صاحب کے بار الہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے مہربان اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت و برکت کا نزول فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ اس گھر کو خوشیوں سے آباد و شاد فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ اس فرش عزا کا ثواب اس صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کی روح کو عصال فرمائے۔ اس فرش عزا کا ثواب سید شبیر کاظمی صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اے کریم مہربان اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین محفل میں اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام، کاظمی اور بخاری سادات کرام جتنے بھی یہاں اس فرش عزا کو بچھانے میں معاونین ہیں، خدمت گزاران، اے کریم اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ ان سب کی حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ ان تمام سادات کرام کے گھروں کو خوشیوں سے آباد و شاد فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ حاضرین فرش عزا میں جتنے مومنین مومنات موجود ہیں سب کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ میرا اللہ ہماری بچیوں اور بچوں کے نصیب نیک فرما۔ اے کریم مہربان اللہ وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن اور ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو فرقہ واریت سے اور دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے کریم مہربان اللہ دنیا جہاں سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ علماء کرام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جن مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ان کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ حاضرین فرش عزا جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاجات شرعیہ پوری فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ